ریسرچ پیپر 5B اور یہ اس کا کور پیج ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کا جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا، تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی اور اس چھپائے ہوئے علم کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور اس کا ترجمہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جو اس شخص کو معلوم تھی، پھر بھی اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی، یہ حضور کے آزاد کردہ غلام سفینہ روایت کر رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے شاگرد سعید تابعی سے کہتے ہیں، بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، اور وہ 6 سال بھی 5.5 سال ہیں، 5-6 مہینے بیچ میں سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے۔ یہ حدیث بھی انجینئر محمد علی مرزا کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ سنن ابی داؤد 4254۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی چکی 35 یا 36 یا 37 سال تک گردش میں رہے گی، پھر اگر وہ ہلاک ہوئے تو ان کی راہ وہی ہوگی جو ان لوگوں کی راہ رہی جو ہلاک ہوئے، اور اگر ان کا دین قائم رہا تو 70 سال تک قائم رہے گا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اس زمانہ سے جو باقی ہے یا اس سے گزر گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانہ سے جو گزر گیا۔ اور یہی حدیث مسند احمد 179 اور مشکات المصابی 5407 اور مسند احمد 177 میں بھی ہے۔ تو وہ سعید تابعی کہتا ہے کہ یہ آل امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے۔ امام داؤد نے یہ حدیث جو ہے نا 4646 نمبر ہے، اس میں لکھا ہے علی علیہ السلام۔ تو سیدنا سفینہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں، حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی خلافت خود شریف ترین بادشاہت ہے۔ اور یہی صحیح مسلم کی حدیث 4773، اور یہی حدیث بخاری میں بھی آئی ہے اور متفقن علیہ حدیث ہے۔ اس متفقن علیہ حدیث کو بیان نہ کرنا اور اپنے پمفلٹ میں شامل نہ کرنا، اس کی وضاحت تو انجینئر محمد علی مرزا خود ہی بتا سکتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل کے انبیاء ان کا اجتماعی نظام چلاتے تھے، جب ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی ان کا جان نشین ہوتا، اور اب بلا شبہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اور اس کے بعد پھر پہلے کی بیعت کے ساتھ وفا کرو، انہیں ان کا حق دو، تمہارے حقوق کی جو ذمہ داری انہیں دی ہے اس کے متعلق اللہ خود ان سے سوال کرے گا۔ حدیث جب مسند جو ابی داؤد الطیالسی کے اندر آتی ہے نا، تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان کی حکومت شریف ترین بادشاہت ہے، اور ان کا پہلا خلیفہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہما۔ ہم تو ظاہر احترام کے ساتھ ہی نام لیں گے۔ اور المصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر حکمران ہے، اور ان کا پہلا حاکم معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ اور جو وہ مسند ابی داؤد طیالسی تھی نا، اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو حضرت معاویہ پھر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ پہلے بادشاہ ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں کلیئر ہو گیا کہ انہوں نے سخت گیر حکمرانوں میں بھی ان کو شامل کیا، اور کہا کہ ان میں سے، یہ کہتے ہیں نا جی وہ بعد کے لوگوں کو انہوں نے کہا، ان کو نہیں کہا، تو یہ بھی اس کے اندر کلیئر ہو گیا۔ یہ میں نے ساری حدیثیں اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ خلافت علی منہاج النبوہ۔ پھر اسی کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں ہے اور مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا،
یعنی میرا وجود، آپ علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میری وفات ہو جائے گی. پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی 30 سال جو ابو داؤد ترمذی کی ہم حدیث سن چکے. اس کے بعد ملکن عاضن، اور ڈاکٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو کاٹنے والی، اس کا دور شروع ہو جائے گا. اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر سے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آئے گا. انجینئر محمد علی مرزا کے گوش گزار یہ حدیث بھی کی جا رہی ہے، سلسلۃ الصحیحہ 1747 اسلام 360 کے مطابق اس کا نمبر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دین کا ابتدائی حصہ نبوت اور رحمت ہے، پھر خلافت اور رحمت ہوگا، پھر بادشاہت اور رحمت ہوگا، پھر اس بادشاہت پر لوگ گدھوں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹیں گے، تب تم پر جہاد لازم ہے، اور افضل جہاد رباط ہے، اور افضل رباط اسکلان کا ہے.